بسم اللہ الرحمن الرحیم. یور ایرونیس زون کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں. پچھلی کلاس میں پہلی غلطی جو ہم کرتے ہیں جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس پر ہم نے کافی بحث کی، کافی چیزیں سمجھیں. آج کی کلاس سے ہم دوسری غلطی کی طرف توجہ دیں گے. دوسرا ایرر ہم پڑھنے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایرر ہے کہ ہم دراصل اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ ایک سوال بہت امپورٹنٹ میں اکثر پوچھا کرتا ہوں، ہو از یور فرسٹ لو؟ آپ کی پہلی محبت کون ہے؟ بڑے کلاس روم میں اساتذہ کے ساتھ، مجمع میں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں نے جب بھی یہ سوال کیا کہ آپ کی پہلی محبت کون ہے، ہو از یور فرسٹ لو، تو لوگ جو ہے وہ اپنی ذات سے باہر دیکھتے ہیں. کوئی کہتا ہے میری والدہ میری پہلی محبت ہے، میرے والد پہلی محبت ہیں، کسی کو 4th کلاس کی لڑکی یاد آتی ہے، کسی کو 7th کلاس کا لڑکا یاد آتا ہے، کوئی محلے میں کسی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنی ذات کے باہر دیکھتے ہیں وہ لوگ جن سے ہمیں محبت ہے، لیکن ہمیں اس ساری دنیا میں سب نظر آتے ہیں محبت کے لیے سوائے اپنی ذات کے. تو یہ دوسرا ایرر اسی بات کو فیس کرتا ہے، اسی بات پر بحث کرتا ہے کہ دراصل یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہیڈنگ ہے وہ ہے پہلی محبت، فرسٹ لو. اس کے بارے میں وائن ڈبلیو ڈائر نے جو بنیادی ٹیگ لگایا ہے اس کو سمجھانے کے لیے وہ ہے اپنی ذاتی قدر و قیمت کا اندازہ دوسروں سے پوچھ کر نہیں لگایا جا سکتا. آپ اس لیے قابل قدر ہیں کہ ایسا آپ کہتے ہیں. اگر آپ اپنی قدر و قیمت کا اندازہ لگانے کے لیے دوسروں پر انحصار کرتے ہیں تو دراصل یہ آپ کی نہیں بلکہ دوسروں کی قدر و قیمت ہوتی ہے. یہاں سے اس نے بات اٹھائی، یعنی دراصل اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی کیا ویلیو ہے اور اس ویلیو کا اندازہ آپ دوسروں کی بیان کردہ باتوں سے لگا رہے ہیں تو آپ دراصل بہت بڑی غلطی پر ہیں. ٹھیک ہے، آپ کیا ہیں، کتنے اہم ہیں اور کس اہمیت کے حامل شخصیت ہیں، اس کا اندازہ دوسرا آدمی کے بیان سے نہیں ہوگا بلکہ یہ آپ کو خود طے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یعنی آپ اپنی ویلیو کا سرٹیفکیٹ، اپنی قدر و قیمت کا سرٹیفکیٹ دوسروں سے حاصل نہیں کریں گے بلکہ آپ کو خود یہ بات ڈھونڈنی پڑے گی کہ آپ کتنے امپورٹنٹ ہیں. ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں اس کی بات کو. لکھتے ہیں کہ شاید آپ کو بھی ایک ایسی سماجی بیماری ہو جس کا علاج ایک سادہ سے انجیکشن سے نہیں کیا جا سکتا. اس بیماری کا نام ہے بے توقیری. صحیح ہے، بے توقیری کا مطلب آپ اپنے آپ کو عزت نہیں دے رہے، اپنی ذات کی بے قدری. ٹھیک ہے، اپنی ذات کو دوسروں کے مقابلے میں کمتر سمجھنا اور اس کا عملی مظاہرہ کرتے رہنا. یہ بیماری ہے، ایک نفسیاتی بیماری. ٹھیک ہے، اس بیماری کا واحد علاج صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں. جی ہاں، اپنے آپ سے محبت. اپنی نگاہ میں اپنی قدر ہی کے ذریعے آپ اس بیماری کا علاج کر سکتے ہیں. لیکن شاید آپ نے بھی معاشرے کے دوسرے افراد کی طرح اس خیال اور تصور کے ساتھ پرورش پائی ہو کہ اپنے آپ سے محبت کا عمل تو ایک غلط عمل ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ سے محبت جو ہے وہ دراصل خود نمائی ہے، یا اس کو ہم کہتے ہیں خود غرضی بھی کہتے ہیں اس کو. یہ بس اس کو خود پسندیاں، ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، خود پسندی. تو ہمارے ہاں خود پسندی کو اچھا لفظ سمجھا نہیں جاتا. تو اب ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ خود پسندی میں اور اپنے آپ سے محبت کرنے میں کیا فرق ہے. معاشرے نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دوسروں کا خیال رکھو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، ہمیشہ دوسروں کے لیے اپنی ذات کی قربانی دیتے رہو، دینے کے لیے تیار رہو، دوسروں کے لیے اپنے شوق حتیٰ کہ اپنی ضروریات تک کو قربان کر دو. دوسروں کے خیال اور قربانی کے ماحول میں پرورش پاتے پاتے
ہم یہ اہم ترین سبق بھول گئے کہ ہم پر سب سے پہلے اور سب سے زیادہ حق ہمارا اپنا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے سیکھنا انتہائی ضروری ہے اگر جو ہم اپنے موجودہ لمحات کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں دو جو ہے وہ فلسفے ہو گئے. ایک تو یہ کہ اپنی ذات کے لیے صرف زندہ رہنا، اور ایک یہ کہ دوسروں کے لیے زندہ رہنا. یہاں قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ دوسروں کا خیال رکھنا چھوڑ دیں، نہیں، آپ سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جس قدر خیال آپ دوسروں کا رکھتے ہیں اتنا ہی خیال آپ اپنا بھی رکھیں. خیال رکھنے کے معاملے میں، قربانی دینے کے معاملے میں، ٹھیک ہے، آپ کو بھی اتنا ہی حق حاصل ہے اپنے آپ پر جتنا آپ دوسروں کے لیے خیال رکھنا اور قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آگے لکھتے ہیں کہ اپنے آپ سے محبت ایک فطری تقاضا اور فطری عمل ہے، لیکن بدقسمتی سے بچپن ہی سے اسے خود غرضی اور خود پسندی جیسے الفاظ کے مترادف قرار دیا جاتا رہا ہے. بچپن ہی سے آپ کو یہ سکھایا جاتا رہا ہے کہ ہمیشہ دوسروں کو اپنے آپ سے مقدم رکھو، اپنے بارے میں سوچنے سے پہلے دوسرے کے بارے میں سوچو، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ ایک اچھے انسان کہلاؤ گے. صحیح، یہ ہمارا نارمز ہے. لیکن دیکھیے اس نارمز میں جو سب سے زیادہ بڑی چیز قربان ہو گئی وہ خود آپ کی اپنی ذات قربان ہو گئی. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کو کیسے ٹیکل کریں گے. آپ نے اپنی ذات کو دبانا اور اپنے آپ کو مارنا سیکھ لیا ہے. آپ بچپن ہی سے ان احکامات کے ساتھ پلے بڑے ہیں. کون سے احکامات؟ اپنی چیزیں، اپنے کھلونے اپنے کزن کے ساتھ شیئر کرو، خواہ میں بڑے اپنی چیزوں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں یا نہ کریں. ہمیشہ آپ کو یہ سکھایا جاتا رہا ہے کہ تمہیں اپنی حد میں رہنا چاہیے اور اپنے مقام کو یاد رکھنا چاہیے. بچے، یہ وہ انوائرمنٹ ہے جس کے ذریعے سے ہمارے اندر یہ بیماری پیدا ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے ہم جب کتاب شروع کر رہے تو یہ بات طے ہوئی تھی کہ اس کتاب کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک بیماری کو ہم اسٹڈی کریں گے اور اس بیماری کے جو خصوصیات ہیں ان کو مطالعہ کریں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ بیماری پیدا کیسے ہوئی ہمارے اندر، اور پھر آخر میں جا کے ہم اس بیماری کا کیا سدباب کیا جائے یہ پڑھیں گے. تو ابھی ہم پہلے جو ہے وہ اسٹیج میں ہیں جہاں پر ہم بیماری کو سمجھ رہے ہیں، اور اس بیماری کو، وہ بیماری ہمارے اندر کیسے پیدا ہو گئی، وہ ایرر کیسے پیدا ہو گیا، اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بچے فطری طور پر اپنے آپ کو خوبصورت اور خاصی حد تک اہم سمجھتے ہیں. یعنی بچہ فطری طور پر جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو غیر اہم نہیں سمجھتا، لیکن اس فطری احساس اور جذبے کو معاشرے کے بڑے مختلف احکامات اور پیغامات کے ذریعے ختم کرتے رہتے ہیں. اس طرح آپ کا اپنے آپ پر شک بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کی شدت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور آخر کار ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کا خیال تک آپ کے ذہن میں نہیں آتا، بلکہ ہمیشہ یہ تلوار آپ کے سر پر لٹکتی رہتی ہے کہ دوسرے لوگ کیا کہیں گے، دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے. اپنی ذات سے بے توقیری سکھانے کا عمل معاشرے میں بچپن سے ہی جاری و ساری رہتا ہے. ہمارے والدین اور خاندان کے دوسرے افراد سے لے کر اسکول کے اساتذہ تک، قریبی دوستوں سے لے کر مذہبی اداروں تک، سب کے سب اپنی ذات سے بے توقیری سکھانے کے کام میں مشغول رہتے ہیں. ذیل میں چند جانے مانے جملے ہیں جن سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکیں. ہمارے معاشرے میں یہ جملے روز مرہ کی گفتگو میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کو ہمیشہ خوش رکھو، خواہ تمہیں تکلیف ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے. جملہ ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں، خواہ تمہیں تکلیف ہی کیوں نہیں اٹھانا پڑے. ایسا بھی تو ہم کہتے ہیں اپنے بڑوں کا ہمیشہ خیال رکھو اپنے آپ کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ. نہیں، یہ بھی تو بات ہو سکتی نہیں. اپنے بڑوں کو ہمیشہ خوش رکھو خواہ تمہیں تکلیف ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے. ہمیشہ تھینک یو اور پلیز کہتے رہو، کیونکہ ایسا کرنے سے دوسرے خوش ہوتے ہیں. جب کوئی بڑا کمرے میں داخل ہو تو اس کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ، آنے والے کو اہم سمجھو.
اپنے مقابلے میں خود کو غیر اہم سمجھو اور دوسرے کو اہم سمجھو۔ اگر کوئی تمہارا گال دبائے یا سر پر تھپکی دے تو آخری حد تک برداشت کرو۔ ان تمام باتوں سے ایک ہی پیغام موصول ہوتا ہے: بچے کی کوئی اہمیت نہیں، دوسرے لوگ اہم ہیں، اور آپ جو بچے ہو وہ بذات خود غیر اہم ہو۔ اپنی سوجھ بوجھ پر بالکل بھروسہ مت کرو، بلکہ دوسروں کے احکامات کی پابندی کرو۔ یہ نتائج نکلتے ہیں۔ ایسا سب کچھ کرنے کے لیے معاشرے کے سب ادارے ہم پر اپنی قوت پوری صرف کر دیتے ہیں، کبھی پولائٹنس کے نام پر تو کبھی مینرز کے بحیث میں، اور یہ سب آپ کو آمادہ کرتے رہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں کے لحاظ سے سوچنا سیکھیں۔ آپ اپنے آپ کو دوسروں کے لحاظ سے سوچنا سیکھیں، یعنی خود کو آپ اول درجے پہ رکھنے کے بجائے دوسرے درجے پہ رکھ کر آپ سوچیں۔ ایسا کرنے کے لیے خواہ آپ کو اپنی قدر ہی کیوں نہ کھونی پڑے۔ اپنے آپ کا انکار اور اپنے آپ سے انکار کا یہ رویہ پروان چڑھتا رہتا ہے اور جوان ہونے تک پختہ عادت میں ڈھل جاتا ہے۔ اپنی ذات کی نفی اور غیر اہمیت کا احساس آپ کو اس لمحے شدت سے ہوتا ہے جب آپ اپنی زندگی میں دوسروں کو پیار جتانے اور پیار کے اظہار کے مرحلے سے گزرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب آپ کو اس جگہ پر آنا ہوتا ہے جہاں آپ جو ہے وہ دوسروں کو پیار دیں، دوسروں کو امپورٹنسی دیں، دوسروں کو محبت دیں، تو آپ کے پاس محبت نہیں ہوتی، خود آپ کے پاس پیار نہیں ہوتا، آپ خود جو ہے وہ معاشرے کے دھتکارے ہوئے شخص محسوس کرتے ہو اپنے آپ کو، تو ایسے لمحے میں آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ آپ کسی دوسرے کو محبت دے سکیں۔ یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ دوسروں کو پیار دینے اور پیار کرنے کا براہ راست تعلق اس بات سے ہے کہ آپ اپنی ذات سے اور اپنے آپ سے کس قدر پیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جو آدمی خود سے محبت کرے گا دراصل وہی اس قابل ہوگا کہ وہ دوسروں سے محبت کر سکتا ہو۔ جو اپنے آپ کا خیال رکھے گا وہی دراصل اس قابل ہوگا کہ دوسروں کا خیال رکھ سکے۔ جو اپنے آپ کو امپورٹنسی دے گا وہی اس قابل ہوگا کہ دوسروں کو امپورٹنسی دے سکے۔ ٹھیک ہے، یہ موضوع بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ بھی دراصل آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس رویے کی وجہ سے آپ کے اندر بے شمار پرابلمز، بے شمار مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ایک ہیڈنگ انہوں نے ڈالی ہے اور وہ ہے محبت و پیار کیا ہے، یعنی ابھی آپ کو سمجھاتے ہیں کہ محبت اور پیار کیا ہے، صحیح ہمارے معاشرے میں کیا ہے اور اس کو حقیقت میں اگر دیکھیں تو وہ کیا ہے۔ پیار ایک ایسا لفظ ہے جس کی اتنی ہی تعریفیں ہو سکتی ہیں جتنی کہ لوگ اسے بیان کریں۔ محبت کی ایک تعریف ذیل میں بھی دی جا رہی ہے، ذرا اسے بھی ٹرائی کر لیں۔ ٹھیک ہے، محبت کیا ہوتی ہے ہماری نظر میں؟ ہماری نظر میں محبت، کبھی آپ غور کیجئے گا، دوسروں کو غلام بنانے کا ایک جذبہ ہوتی ہے۔ یعنی میں جس سے محبت کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ وہ ایسا ہو جائے، ٹھیک ہے، اور میری خواہش کے مطابق اگر وہ اپنی زندگی نہیں گزارتا تو مجھے اس سے محبت نہیں ہوتی۔ یعنی محبت کے نام پر دراصل ہم محکومی اور غلامی کے رشتے کو فروغ دیتے ہیں۔ جس قدر جو شخص غلامی کو قبول کر لیتا ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اتنی ہی آپ سے محبت ہے، میں نے اپنی ذات آپ کے لیے فنا کر لی ہے۔ یعنی محبت کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ مانی جاتی ہے معاشرے میں کہ آپ کے لیے میں نے اپنی ذات کو فنا کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ مجھے آپ سے کتنی محبت ہے۔ تو محبت کا یہ تصور غلط ہے، یہ تصور آپ کی نفسیات کو ڈیمیج کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے غلط ہے۔ محبت کی ایک تعریف وائن ڈبلیو ڈائر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تعریف تو ہمارے یہاں ہے، میں بہت اس کو میں نے بہت ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا ہے کہ جب بھی آپ کسی دو افراد کے درمیان محبت کو اسٹڈی کریں تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ دونوں دراصل ایک دوسرے کو محکوم بنانے کی طرف آمادہ ہیں۔ تو محبت کی ایک تعریف کیا ہے؟ آپ میں پائی جانے والی وہ خواہش و صلاحیت جس کے تحت آپ ان لوگوں کو
جن سے کہ آپ محبت کرتے ہیں اس بات کی اجازت دیں کہ وہ اپنے لیے جس راستے کا چاہے انتخاب کر سکیں، خواہ آپ اس سے مطمئن ہوں یا نہ ہوں۔ یہ ہے محبت۔ YW ڈائر کہتے ہیں کہ آپ کی وہ صلاحیت، ٹھیک ہے، جس کے تحت آپ ان لوگوں سے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ انہیں اجازت دیں کہ وہ جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں گزاریں۔ آپ کے اندر وہ صلاحیت جس کے تحت آپ محبت کرنے والے کو یہ اجازت دیں کہ وہ جیسی چاہے زندگی گزارے، نہ صرف اجازت دیں بلکہ اس سلسلے میں آپ اس کی مدد بھی کریں۔ اس کو کہتے ہیں محبت۔ YW ڈائر۔ ہمارے ہاں تو محبت کا مطلب اس کا بالکل الٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی میں اگر اپنے بچوں سے محبت کرتا ہوں تو محبت کرنے کا مطلب اس تعریف کے لحاظ سے یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو اس بات کی اجازت دوں کہ وہ اپنی زندگی جیسی گزارنا چاہتے ہیں، میں انہیں ویسی گزارنے کی نہ صرف اجازت دوں بلکہ اس سلسلے میں ان کی مدد بھی کروں۔ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میں ان سے محبت کرتا ہوں، ورنہ میں ان سے محبت نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، تو محبت کی یہ تعریف جو ہے وہ بہت گہری ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی میں اگر محبت نہیں کرتا اور لوگوں کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ جیسا رہنا چاہتے ہیں زندگی میں ویسے وہ رہیں، بلکہ میں ان کی سوچ پر پابندی لگاتا ہوں، میں انہیں اپنی سوچ کے مطابق ڈھالتا ہوں، اسے محبت نہیں کہتے۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہاں یہ مطلب نہیں ہے، اس بات کو منفی انداز سے نہیں سوچنا چاہیے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ میں اگر اپنے بچوں سے محبت کرتا ہوں تو اس تعریف کے مطابق میں انہیں ان کی خواہش کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دوں۔ اس سے مراد یہ نہیں لی جائے گی کہ میرے بچے اگر سگریٹ پینا چاہتے ہیں تو میں انہیں سگریٹ پینے کی اجازت دوں، نہیں۔ یہ کچھ چیزیں نارمل برائیاں ہیں، ان برائیوں کا سد باب تو بطور والد مجھے کرنا ہوگا۔ جو جانی مانی بد اخلاقیاں ہیں ان کے لیے تو مجھے ان کو ڈانٹنا بھی پڑے گا، ان کو روکنا بھی پڑے گا۔ لیکن بہت ساری چیزیں جو کہ خامیاں نہیں ہیں، جو کہ غلطیاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی خواہش ہے۔ جیسے میرا ایک بیٹا یا میرا ایک بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ انجینئر بنے، ٹھیک ہے، تو میں اگر اسے انجینئر بنانے کے لیے اپنی سوچ کے مطابق ڈھالنا شروع کر دوں، ٹھیک ہے، اس کو انجینئرز کے قصے سناؤں، ان کو بتاؤں انجینئرز کتنے اچھے ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کی برائیاں کروں، تو دراصل میں کیا کر رہا ہوں، اپنے اس بچے کو جو وہ کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے سے میں روک رہا ہوں۔ صحیح ہے، باضابطہ روک رہا ہوں، فورس کے ذریعے، اور میں نے پورا پلان بنایا اس کو میں کیسے روکوں۔ اس کو محبت نہیں کہتے۔ محبت تو یہ ہے کہ اگر میں یہ جان لوں کہ میرا بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو میں اب اس سلسلے میں ایک تو میں اس کو اجازت دوں اس بات کی کہ ٹھیک ہے آپ بنیے ڈاکٹر، نہ صرف اجازت دوں بلکہ میں اس سلسلے میں جو کچھ بھی کر سکتا ہوں اس کی مدد کے لیے وہ میں انجام دوں۔ تو تعریف کیا ہے، میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں۔ اس تعریف کے الفاظ کو آپ کو بہت شدت کے ساتھ سمجھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، بولنا آپ کو آنا چاہیے۔ آپ میں پائی جانے والی وہ خواہش اور صلاحیت جس کے تحت آپ ان لوگوں کو جن سے کہ آپ محبت کرتے ہیں اس بات کی اجازت دیں کہ وہ اپنے لیے جس راستے کا چاہے انتخاب کر سکیں، خواہ آپ اس سے مطمئن ہوں یا نہ ہوں۔ میں اس میں آگے بڑھ کے کیا کہتا ہوں، نہ صرف اس کی اجازت دیں بلکہ اس سلسلے میں آپ ان کی مدد بھی کریں، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ اس سطح تک کیسے پہنچیں گے جہاں آپ اس قابل ہو جائیں کہ دوسروں کو وہ کچھ ہونے اور کرنے کا موقع دیا جائے جو وہ خود اپنے لیے منتخب کر سکیں، بنا اس بات کے کہ آپ ان پر اپنی توقعات ٹھونسیں۔ اس بات کا بڑا سادہ اور آسان جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ سے محبت کر کے آپ اس سطح تک پہنچ سکتے ہیں کہ جہاں آپ دوسروں سے اس طرح سے محبت کر سکیں۔ یہ عجیب بات ہے،
یعنی آپ دوسروں کی اس لیول تک، دوسروں کے ساتھ محبت جتانے میں اس لیول تک آپ اسی وقت آئیں گے جب آپ نے اپنے آپ سے محبت کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ بات تھوڑا کھلے گی آگے چل کر، جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے یہ بات کھلے گی۔ ایسا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو اہم، قابل قدر اور خوبصورت مانیں۔ ٹھیک ہے، آگے لکھتے ہیں جناب کہ جب آپ اس بات کی حقیقت سے آشنا ہو جائیں گے کہ آپ کتنے اچھے اور اہم ہیں، تو پھر آپ کو اس بات کی ضرورت نہیں رہے گی کہ دوسرے لوگ اپنے رویے، برتاؤ اور عمل سے یہ جتائیں کہ وہ آپ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، تو وہ آپ کے کو اہم گردانتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ میں محفوظ اور مطمئن ہیں تو آپ کو کبھی اس بات کی نہ تو خواہش ہوگی اور نہ ہی ضرورت کہ دوسرے آپ کو چاہیں اور پسند کریں اور آپ کی احکامات کی بجاوری کریں۔ یہ بات انہوں نے کھولی ہے، یعنی جب کوئی آدمی اپنی خواہشات کے تابع آپ کو بنانا چاہتا ہے تو وہ دراصل خود اپنے اندر مطمئن نہیں ہوتا۔ صحیح ہے، وہ خود اپنے آپ کو بڑا آدمی نہیں سمجھتا اور وہ آپ کو محکوم بنا کر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کے احکامات کی پابندی کرنے، آپ کو احترام دینے سے اس کی وہ جو احساس کمتری ہے اس کی تسکین ہوتی ہے اور اس احساس کمتری پر پردہ ڈالتا ہے۔ جو آدمی اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، خود کو جانتا ہے، وہ اپنے اندر مطمئن ہے، اس کو آپ کی تعریف کی، آپ کے احکامات بجا لانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ وہ کلیش نہیں ہوتا، اس کو جو ہے وہ سائیکلوجیکلی ڈپریشن نہیں ہوتا کہ اگر آپ اس کی بات نہ مانیں، کیونکہ وہ بات مانے یا نہ مانے اس سے اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ خود اپنے تئیں بہت مطمئن ہے۔ یہ موضوع ابھی ہم اس کو چلائیں گے، کل کی کلاس میں اس کو اور ہم مزید ایکسپلور کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں یہاں پر پیج نمبر ہم نے 77 تک اس کا مطالعہ کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، 77 تک مطالعہ کر لیا ہے۔ ایک پیراگراف رہتا ہے، میں اسے بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ پھر یہ ہم 78 سے کل شروع کریں۔ آپ جتنا اپنے آپ سے محبت میں اچھے ہوں گے اتنا ہی دوسروں سے محبت کے قابل ہوں گے۔ دوسروں سے محبت کرنا، دوسروں کو محبت دینا اسی وقت ممکن ہے جب آپ اپنے آپ سے محبت کرتے ہوں اور اپنے آپ کو محبت دیتے ہوں۔ اگر آپ اپنی نگاہ میں بے وقت اور خود اپنے آپ سے محبت نہ کرنے والے شخص ہیں تو پھر آپ کے لیے کسی دوسرے کو محبت دینا ممکن نہیں۔ آپ کسی کو کیسے محبت دے سکتے ہیں جب کہ آپ کے پاس خود ہی محبت نہ ہو؟ بے وقت شخص کی محبت کی کیا وقت ہو سکتی ہے؟ واہ کیا جملہ ہے! بے وقت شخص کی محبت کی کیا وقت ہو سکتی ہے؟ محبت کا سارا عمل جس میں محبت دینا اور محبت لینا شامل ہے، شروع ہی اپنی ذات سے محبت سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔